باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی بھینس پال رکھی ہوگی، گائے پال رکھی ہوگی یا کتا پال رکھا ہوگا تو اس کا گوبر بھی صاف کرتے ہوں گے۔ کتوں کو بھی نہلایا جا رہا ہوتا ہے، نہلاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، وہ آپ کا ایک پیٹ اینیمل ہوتا ہے، اس کی کیئر کریں آپ، اچھی بات ہے، آپ نے پیسے بھرے لیا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے پرندے پال رکھے ہوں گے تو اس کے ساتھ ویسے ان کی گوبر اٹھا رہے ہوتے ہیں، ان کی بیٹھیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کہ میں کہوں تو انہیں بٹھوں چینے ودے ہوندے۔ اور اسی طرح سے اگر گائے پال رکھی ہے تو اس کو نہلاتے بھی ہیں، اس کا گوبر بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور ہاتھوں سے بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا لیتے ہیں، اس کے جسم پر لگا ہوتا ہے تو ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں نا، گائے یا بھینس کا گوبر، اس کو نہلاتے بھی ہیں بڑے شوق سے۔ کیوں نہلاتے ہو جی؟ اس کا دودھ جو آ رہا ہے اس لیے ہی نہلایا جاتا ہے نا، کہ اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ مل رہا ہے، دودھ ملے، اور آپ کبھی اس کو برا نہیں چاہتے، بلکہ اس کو چارہ بھی ٹائم پر کھلا رہے ہوتے ہیں، اچھے سے اچھا کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ جب اس کو بیچتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ نہ بیچیں، آپ کو اس سے ایک لاڈ پیار ہو جاتا ہے، لیکن بیچیں تو اس کے لیے آپ مہنگی سے مہنگی قیمت چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ اس کا دودھ بھی بڑے شوق سے پیتے ہیں کہ اپنی گائے کا دودھ ہے، یعنی اتنی اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو ذبح کرنے کا وقت آئے تو آنکھوں سے آنسو تک نکل آتے ہیں۔ یہ میں نے بات کیوں کی، میں اس وقت جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ نے کام کیا، میں نے دیکھا ہمارے بہت بڑے، ہمارے مسلک کے یا ہمارا مذہب اسلام ہے، اس کے بہت بڑے عالم دین، حافظ قرآن، محدث اور کئی علماء کے استاد، اور اس عالم کی دنیا بھر کے بڑے بڑے عالم، پاکستان کے بڑے بڑے عالم، تقی عثمانی صاحب، ظہر ولی خان صاحب جیسے بڑے بڑے عالم دین ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، تقی عثمانی صاحب ان سے مشورے کرتے ہیں، کئی موقعوں پر ان دونوں کو ایک ساتھ مشاورت کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میں جن کی بات کروں وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ہمارے طبقے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ پر بات کر رہا ہوں، کہ ان کی میمز بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو مولانا ڈیزل کے نام سے بلایا جا رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ان کی بہت حد تک یعنی کہ مذاقیں، ٹاؤنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جن قوموں نے انبیاء کی قدر نہیں کی وہ بھی تباہ ہوئی ہیں، اور جن قوموں نے محدثین کی، حفاظ کی قدر نہیں کی، الٹیمیٹلی ان کو بھی پچھتاوا ہی اٹھانا پڑا ہے، کسی نہ کسی موڑ پر وہ لوگ بھی پچھتائے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کر بیٹھا ہے۔ گائے کا گوبر تو بڑے شوق سے اٹھاتے ہو، کیوں؟ وہاں سے دودھ ملتا ہے، یہاں سے آپ کو حدیث نہیں ملتی، یہاں یہ لوگ اس لیے وہ بیچارے مجبور ہیں کہ وہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ملیں گے تو انشاءاللہ ان کا کام بھی بن جائے گا، اور وہ یہاں ان کے ذریعے مل کر، اکیلے کیونکہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے، تو سیاسی معاملات میں وہ ملیں، ان کی جو آپ دینی معاملات تو دیکھیں، انہوں نے دین کی کتنی خدمت کر رکھی ہے، وہ تصوف میں بہت آگے جا چکے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس چیز کا صحیح سے پتہ ہی نہیں ہے، کبھی ان کو پڑھا ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو جسٹ ان کی سیاسی زندگی میں تھوڑا سا یہ دیکھا ہے کہ وہ کیوں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ہم ان کو مولانا ان کا کوئی بھی ایم این ایم پی ہوتا ہے عموماً وہ ایک عالم دین ہوتا ہے۔ اور آپ عمران خان صاحب کو اچھا سمجھیں، میں بھی سمجھتا ہوں وہ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن وہ بھی کئی معاملات پر آ کر مولانا ڈیزل کروڑوں لاکھوں کے مجمع میں آ کر بول دیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے میرے تقریر بے قدری ہو جاتی ہے ایک عالم دین کی، اور بہت سارے لوگ ان کی اس طرح سے بے قدری کرتے ہیں، یہ بالکل بھی نامناسب ہے۔ محدثین کی قدر نہ کرنا یا پھر علماء کے استاد کی قدر نہ کرنا، آپ بہت بڑے استاد کی ناقدری کر ہوتے ہیں، ایک عالم دین کی ناقدر نہ کر، کیونکہ اس نے کئی محدثین کو اس حفاظ کو پیدا کیا ہوتا ہے، تو اس سے الٹیمیٹلی بہت بڑا لاس ہم اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں چل کر ان قوموں کو پچھتانا ہی پڑتا ہے جو قومیں خاص طور پر محدثین کی قدر نہیں کرتی۔ تو بس اتنا سا ہی چھوٹا سا پیغام تھا آپ کا۔ دیکھیں اختلاف ہے تو آپ اختلاف کی حد تک رکھیں، اس میں پبلکلی میمز بنانا، ان کو گالیاں دینا، مطلب عجیب ناموں سے پکارنا، اختلاف رائے رکھیں، ان کو عجیب ناموں سے پکارنے سے آپ کبھی بھی اس اختلاف رائے سے، بلکہ الٹا آپ ڈبل چیز کی طرف سے اختلاف رائے رکھیں ادب کے دائرے کے اندر۔ آپ مولانا صاحب
میرا ان سے کوئی نہ کوئی سیاسی تعلق ہے، نہ میں نے کبھی ووٹ دیا کسی بھی جماعت کو، شاید آگے بھی نہ دوں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے مولانا تقی عثمانی صاحب جیسے بندے، اور اس کے علاوہ عبدالوہاب، حاجی عبدالوہاب صاحب جو امیر محتمم رہے، انتقال کر کے راہ بینڈ اجتماع کا، وہ ان کے پاس کئی بار راتوں کو لیٹ نائٹ جا کر ان سے مشاورت کرتے تھے، فضل الرحمان صاحب سے۔ تو آپ کے اختلاف رائے ہے اس سے رکھیں، کسی کی بے قدری مت کریں۔ آپ نے کبھی بھی عمران خان صاحب ہو گئے یا کسی بھی سیاسی لیڈر کے بارے میں ان کی زبان سے عجیب اس طرح کے الفاظ نہیں سنے ہوں گے۔ وہ ہمیشہ ادب کے دائرے کے اندر رہ کر بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کی مکمل ادب کر رہے ہوتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ان کے اور آپ کو اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے والد کو شیخ الہند کا خطاب ملا تھا۔ اتنے بڑے وہ محدث تھے، اتنے بڑے وہ اللہ کے پہنچے ہوئے مفسر تھے، تصوف کو اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ ان کو شیخ الہند کا خطاب ملا۔ میرے خیال سے ان کا نام مفتی محمود تھا، بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو یہ انہی کی لڑی میں سے ہیں۔ ان کا بیٹا پتہ نہیں کیسا ہے، ابھی تک میں نے صرف اس کی ایک آدھ تصویر ہی دیکھی ہے۔ بہرحال مولانا صاحب سے آپ اختلاف ضرور رکھیں، لیکن کسی بھی حد تک ان کے اس طرح سے میمز بنانے، اختلاف تو صحابہ کی بھی آپس میں ہوگے تو ہونے چاہیے جائز اختلافات، اگر آپ کی وہاں تک سوچ کام نہیں کرتی جہاں تک وہ سوچ رہے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ بڑا گہرے انداز میں سوچ رہے ہیں، اور وہ کوشش کریں کہ جہاں تک وہ آئیں گے وہاں تک اپنی حد تک اسلامی کام ہی کریں گے، الٹیمیٹلی اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ خیر وہ تو ایک الگ سی بات ہے، اختلاف ہے آپ کا ضرور رکھیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک انسان کی نقدری نہیں کر رہے۔ جس انسان کے اندر قرآن بستا ہے، حدیثیں بستی ہیں، اور اس نے سیاہ ستہ کا علم ہے اس کے پاس، تصوف کی حد تک وہ بہت آگے جا چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا خیال رکھنے والے ہیں۔ تو آپ الٹیمیٹلی ہم پتہ نہیں کس کس چیز کی ناقدری کر جاتے ہیں۔ امید ہے آپ ضرور خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم۔